ہم 1500واں جو ہے وہ آپ کا منا رہے ہیں، یوم ولادت منا رہے ہیں۔ تصور کریں 1500 سال پہلے، 15 صدیاں پہلے وہاں پر کیا حالات ہوں گے جس وقت سرکار دو عالم نے اس ہدایت کے روشنی کو جو ہے وہ عام کرنا شروع کیا ہوگا۔ یہ جو پروردگار عالم کی خیر کا جو ایک سلسلہ ہے یہ انسانوں تک منتقل ہونا شروع ہوا۔ یہ مہینہ اس اعتبار سے بڑا اہم ہے حضور کی ولادت کی نسبت سے، کیونکہ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے رسول کو عطا کرنے کی شکل میں سچی بات یہ ہے کہ اپنے ایک عظیم الشان راز میں ہم سب کو شریک کر لیا ہے۔ یعنی وہ جو اس کا محبوب تھا نا، وہ جو 7 پردوں میں موجود تھا، جس کی آمد کی خبر جناب آدم علیہ السلام سے جناب مسیح علیہ السلام تک سارے جس کی خوشخبری دیتے آ رہے تھے اور اپنی امتوں کو، اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے کہ جب وہ رسول پہنچے تو اس رسول کی پر فوراً ایمان بھی لانا ہے اور ان کے پیغام کے لیے اپنی خدمت جو ہے وہ بھی پیش کرنی ہے۔ وہ جو کئی صدیوں کا انتظار تھا نا، وہ اب تکمیل کو پہنچنے جا رہا تھا، اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پروردگار عالم اپنا آخری جو ہدایت نامہ ہے وہ اپنی مخلوق کے سپرد کرنے جا رہے تھے۔ آپ تصور کریں یہ ماحول اور منظر نامہ کیا ہے جس میں سرکار دو عالم آئے ہیں۔ میلاد النبی کو بھی ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے یقینی طور پہ اس کائنات میں۔ اٹ از اے میراکلس برتھ۔ سرکار دو عالم کی جو برتھ ہے یہ ایپاک چینجنگ برتھ ڈے ہے۔ ان کی آمد سے ایک پورا ایپاک ختم ہوا ہے اور ایک نئے عہد کا آغاز ہوا ہے، ایک نئے ایرا کا آغاز ہوا ہے۔ تو ایز اے ہیومن بینگ میں اپنے جوائے کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں فخر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بھی سرکار دو عالم کا امتی بنایا، اور سرکار دو عالم کی آمد میرے لیے باعث فخر ہے اور باعث مسرت ہے ماشاءاللہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہیونگ سیڈ دیٹ، جہاں پر میں اچھے کلام سننا چاہتا ہوں اور اچھے کلام پڑھوں گا، سنوں گا، ذکر سرکار دو عالم کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیچنگز کو مین سٹریم کرنا، انٹرنلائز کرنا، اسیمولیٹ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، سینٹرل کام ہے۔ بے شک کل بھی بلکہ ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی تشریف رکھتے تھے، اور ان کی مائیت کے اندر یہ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ماڈرن ایڈیم میں سرکار دو عالم کی ذات بابرکات کو متعارف ہی نہیں کروا سکے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ مطلب ہمیں پتہ تو ہے کہ سرکار دو عالم کے ہم امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مرسی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت للعالمین ہونا، آقا کا جو کیریکٹر ہے وہ بچوں کو ہم بتا ہی نہیں سکے۔ بچے آج کے جو ماڈرن بچے ہیں وہ لیڈرشپ کے لیے لیفٹ رائٹ سینٹر دیکھ رہے ہیں، وہ موٹیویشنل سپیکرز کو سن رہے ہیں، وہ بیسٹ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس کائنات کا سب سے بڑا رول ماڈل موجود ہے، مگر ہم بتانے سے قاصر ہیں، ہم نے بتایا ہی نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کی وہ جو مرسی ہے، وہ جو رحمت للعالمینی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایز اے جورسٹ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر رول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انٹرنیشنل پولیٹکس کا رول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈپلومسی، سفارتکاری، اتنے زیادہ ڈائمینشنز ہیں، اتنے زیادہ ڈائمینشنز ہیں جو کہ میں بتانے سے قاصر ہوں۔ میں نے کتابیں تو شاید لکھی ہیں، لیکن وہ بچہ جو او لیولز کر رہا ہے، اے لیولز کر رہا ہے، جو لاء سکولز میں ہے، جو میڈیکل سکول میں ہے، مجھے ایک ماڈرن انداز میں اب سرکار دو عالم کی باتیں بتانی پڑیں گی۔ اور اس میں سب سے بڑے ہمارے ہیرو علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ کام کرنے کی کوشش کی۔ اقبال فرماتے ہیں ایک جگہ پہ کہ سرکار دو عالم کی جو ذات ہے، یہ ریکنسٹرکشن ان کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر آپ کا خطبہ ہے، آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم stands at the cusp of the ancient and the modern world۔ جو قدیم اور جدید دنیا کے سنگم پر سرکار دو عالم کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا کا جو وحی ہے، وحی کا جو سورس ہے، اقبال کہتے ہیں the source of revelation is in the ancient world, the spirit of the revelation is for the modern times۔ یعنی سرکار دو عالم جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر 1500 سال پہلے کا واقعہ ہے، 1450 سال پہلے آپ نے اظہار نبوت فرمایا، آپ قدیم زمانے میں ہیں، مگر جو آپ کے وحی کا مقصد ہے، جو آپ کے وحی کی سپرٹ ہے، وہ جدید دنیا کی تعمیر ہے، جدید دنیا کا سنگ بنیاد ہے، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد۔ جہاں پر میں جشن منا رہا ہوں، یقیناً مناؤں گا، یہ بھی میری غیرت کا تقاضا ہے۔ I want to celebrate, but at the same time this celebration will become and should become a catalyst
کہ میرے بچوں کو یہ ورثہ منتقل ہو, انٹرنلائز ہو. اللہ کیا خوبصورت بات آپ نے کی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے کے اندر تشریف لائے نا, اس اگر انسانی تاریخ کا اسے بدترین معاشرہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. اور میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتا ہوں کہ کیا اللہ کا اس نے انتظام ہے اور اس کی اپنی مصلحت ہے. انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے کو اللہ نے اپنا سب سے بہترین رسول عطا کیا. جب جہالت اپنے درجہ کمال پر پہنچ گئی نا, تو کامل جہالت کی اصلاح کے لیے اللہ نے کامل ہدایت کا نزول جو ہے نا اس کا اہتمام کر دیا. اور رسول رحمت کی شخصیت جو ہے جہاں باقی دیگر گوشوں میں ہمیں منفرد اور ممتاز نظر آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 55 برس کا یہ جو ریاضت کا سیرت کا کے طالب علم کے طور پہ جو سفر ہے, اگر کوئی شخص مجھ سے ایک فکرہ پوچھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا بنیادی حوالہ اور تعارف کیا ہے, آپ کا متبادل نام کیا ہو سکتا ہے, تو وہ متبادل نام جو حضور کی زندگی کی جلوت, خلوت, مجلس, تنہائی سب رویوں پر غالب ہے, وہ رحمت کا رویہ ہے ماشاءاللہ. اور حضور کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے سوشل ٹیبوز کو ایڈریس کیا ہے, انسانی تاریخ کی کسی رہنما, کسی لیڈر, حتیٰ کہ کسی نبی نے بھی اس انداز میں ایڈریس نہیں کیا. آپ تصور کریں یہ وہ معاشرہ تھا کہ جس میں کوئی شخص اپنے بچے کو اپنے دوستوں کی مجلس میں چوم نہیں سکتا تھا, بوسہ نہیں دے سکتا تھا. اگر کوئی عرب سردار اپنے احباب کی موجودگی میں اپنے بچے کو پیار کرتا ہے نا, تو کئی مہینوں تک اسے تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا. یہ نہیں مجھے پتا تھا پہلے. ہاں, اسے یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی ہاں اتنے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے, وہ کہتے تھے بچوں کو چومنا تو نسوانی صفت ہے, ماں جو ہے وہ بچوں کو چوما کرتی ہے, بڑی بہنیں چھوٹے بہن بھائیوں کو پیار کرتی ہیں, کیسے مرد ہو کہ تمہارے اندر یہ بات. آپ تصور کریں یہ کتنا بڑا انقلاب ہے جو میرے رسول نے اپنے عمل سے اس دنیا کے اندر جس کا ظہور کیا. آپ تصور کریں وہ معاشرہ جہاں کوئی شخص اپنے بچے کو نہیں چوم سکتا تھا نا, میرے کریم آقا نے دشمنوں کے بچوں کو اس معاشرے میں چوم کر دکھایا. ان کی عزت جو ہے, عورتوں کے ساتھ جو معاملہ تھا آپ تصور کریں, خاتون خانہ جو ہے اس کے اکرام کا تو کیا معاملہ ہے آپ تصور کریں نا. جب میں محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے ساتھ اپنے کریم آقا کی محبت اور الفت کو دیکھتا ہوں تو میرا سر فخر سے دنیا اقوام عالم کے سامنے بلند ہو جاتا ہے, اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ ایک مرد میدان, یعنی یہ وہ ہستی ہے جو میدان کے اندر بھی قیادت اور سیادت رکھتی ہے, اور ان سے بہترین جنگجو کوئی نہیں, ان سے بہترین سپہ سالار نہیں, لیکن وہ ہستی جو اللہ کے دین کے احیاء کے لیے اتنی استقامت کے ساتھ, بہادری اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ میدان عمل میں کھڑی ہوتی ہے, جیسے ہی گھر کا دروازہ اس کی چوکھٹ کراس کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اپنی خواتین کے ساتھ, افراد خانہ کے ساتھ, اور بالخصوص اپنی ازواج کے ساتھ ایسی محبت اور شفقت کے ساتھ ایک معاملہ فرماتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں آج کے دور میں بھی جو بڑا اپنے آپ کو, جس دور کو ہم بڑا سویلائز دور سمجھتے ہیں اور بڑا آرگنائز دور تصور کرتے ہیں, آج بھی کوئی شخص اس طرح اپنی ازواج کا اکرام نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں, آج اتنی جدیدیت کے باوجود میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں اپنے احباب کے اندر اپنی بیگم کا نام لے کر اس کی کوئی خوبی بیان کرتے وقت حجاب محسوس کرتا ہوں. یہ ہمارے معاشرے کا ایک المی ہے کہ ہم خواتین کی خوبیاں جو ہیں ان کو اس انداز میں بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں. نہ جانے کہاں سے ہمارے اندر ایک انا کی یہ غلط جو ہے نا وہ تعریف ہمارے اندر بیٹھ گئی. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی بڑی مردانگی ہے کہ آپ جو آپ کے ساتھ زندگی کرنے والی حرمت اور قربت کے رشتوں میں خواتین, آپ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف نہ کریں یا ان کا اکرام نہ کریں. جو کچھ ہوں میں اپنے بلبوتے پہ ہوں. آپ تصور کریں آپ تصور کریں آج کے معاشرے میں بھی اس رویے کو اختیار کرنا ذرا مشکل ہے. دوست احباب آپ کو جو ہے وہ آن اے لائٹر نوٹ ایک مشکل وہ جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں, شکار کر دیتے ہیں کہ آپ خواتین کی, اپنے گھر کی خواتین کا اتنا نام لے کے تعریف کیوں کر رہے ہیں. تصور کریں 1500 سال پہلے اس معاشرے کے اندر جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا, اور جہاں اپنی سوتیلی ماؤں کو باپ کے مرنے کے بعد منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا یا نکاح کا پیغام بھیج دیا جاتا,